ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے تو آج ہم اپنا پولیٹیکل سائنس اس میں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں فرسٹ لیسن، آج اس کا ہم تھرڈ پارٹ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا جو فرسٹ لیسن ہے وہ جو پولیٹیکل کنسیپٹ ہے اس میں سے فرسٹ لیسن کا ہمارا نیم دا اسٹیٹ، اسی میں سے ہم جو دیکھ رہے ہیں قوم کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ قوم آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ گیا ہوں گا، ہے نا؟ اور جیسی اس پر اسمائلی ہے ویسے ہی آپ لوگوں کے بھی چہروں پر اسمائلی ہوں گی، کیونکہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم جو دیکھنا ہے، ہمیں نیشنلزم کے بارے میں ہم کو معلومات حاصل کرنی ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہمارا جو لاسٹ لیکچر ہوا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا قوم یعنی کیا، اور وہ جو 2 لیکچرز ہوئے ہیں اس میں آپ لوگوں کو یہ کنسیپٹ جو ہے تصور کلیئر ہو گیا ہوگا کہ قوم کے میننگ کیا ہے۔ قوم کے ہم نے دیکھے تھے کہ کیا کیا عناصر ہیں، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ کامن ہسٹری، کامن کلچر، کامن لینگویج، کامن ریس، اور جو جغرافیائی علاقہ ہے وہ، یہ تمام تو قوم کے لیے ایک عناصر تھے جس کے ذریعے سے قوم وجود میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے معلوم کر لیے تھے، یہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا۔ ہم نے جو نیکسٹ دیکھے تھے کہ قوم اور جو ہے ریاست، اس میں فرق کیا ہے، قوم کے معنی کیا ہے۔ تو قوم کے معنی میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ایک پرٹیکولر ایک آئیڈینٹی ہوگی، اور جیسے کہ اس میں اگزامپل کے طور پر لینگویج ہو سکتا ہے، مذہب ہو سکتا ہے، یا پھر جو ہے کامن ہسٹری ہو سکتی ہے۔ اس کے اطراف میں جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یعنی ایک پرٹیکولر آئیڈینٹی ہوگی، ایک پہچان ہوگی جس کے اطراف لوگ جمع ہوں گے، اور اس سے کیا وجود میں آئے گی؟ قوم، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسٹیٹ الگ رہے گا۔ اسٹیٹ کیسا ہے؟ ایک ریاست ہے، ریاست کے لیے ایک حکومت کا ہونا ضروری ہے، جغرافیہ حدود کا ہونا ضروری ہے، اس میں جو کیا کہیں گے اقتدار اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ قوم کیا ہوگی؟ اسی ریاست میں الگ الگ قومیں وجود میں آ سکتی ہے، جس طرح سے ہمارا ملک ہے۔ یہاں پر کیسا ہے؟ بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے، بہت الگ الگ تہذیب، مذہب، لینگویج کے لوگ ہیں، یعنی کہ ہمارا ملک جو ہے اسٹیٹ ہے، اور اس اسٹیٹ میں بہت سارے نیشن وجود میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے یہ کنسیپٹ آپ کے کلیئر کر دیے تھے کہ اسٹیٹ اور نیشن، ان دونوں کے میننگ الگ الگ ہیں، اور یہ دونوں بھی الگ الگ کیا کہیں گے کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ نے اچھے سے دیکھا تھا۔ اب اس کے بعد والا جو ہے ہم کو جو دیکھنا ہے نیشنلزم، قومیت۔ اور نیشنلزم یعنی کہ دیکھیے آج کل تو یہ بہت زیادہ کرنٹ میں بہت زیادہ اس کو ہر جگہ نیوز چینل ہو، نیوز پیپر ہو، اس کو بہت زیادہ ہیش ٹیگ کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ اس کو امپورٹنس دیا جا رہا ہے۔ نیشنلزم ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس کو نہیں تھا اور ابھی ہے، لیکن ابھی کیسا ہو گیا ہے نیشنلزم کے نا الگ الگ لوگ اپنے اعتبار سے الگ الگ تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو اس میں کیسا ہو گیا ہے کہ کبھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے یا نہیں پتہ نہیں، لیکن نیوز دیکھتے چلیے، آپ لوگ نیوز پیپر پڑھتے چلیے، کیونکہ اس سے کیسا ہے آپ کا نالج اپڈیٹ ہوگا، اور آپ کو جب ایم پی ایس سی یو پی ایس سی کرنا ہے تو آپ کا نیوز پیپر ریڈنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں ہم کو ساری دنیا کی، نہ صرف اپنے ملک کی بلکہ پوری دنیا کی معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ نیوز وغیرہ میں جو ہے یہ بتایا گیا تھا کہ جو مطلب آ رہے تھے ایسے کہ اگر جو بھی ہمارے پاس جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس حکومت ہے، اگر اس کے خلاف کوئی شخص اپنے اظہار خیال کی آزادی میں کچھ کہتا ہے تو وہ کیا کہا جا رہا تھا؟ اس کو دیش دروہی ہے، یعنی کہ وہ ملک کے خلاف ہے، یعنی اس میں نیشنلزم نہیں ہے، اس میں قومیت نہیں ہے، اپنے وطن سے محبت نہیں ہے، اس طرح کی یہ تمام چیزیں۔ تو یہ نیشنلزم، اینٹی نیشنلزم، یہ آپ لوگوں نے کبھی سنے ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہ نیشنلزم کیا ہے آخر؟ جو اس کو راشٹرواد، ہندی میں اگر کہا جائے تو راشٹرواد کہا جاتا ہے، اور نیوز چینلز وغیرہ بھی راشٹرواد اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ راشٹروادی نہیں ہے یا یہ دیش دروہی ہے، اس طرح کا۔ ہاں، تو اب ہم کو دیکھنا ہے، نیشن ہم کو سمجھ گیا کہ ایک پہچان کے گرد جب لوگ جمع ہو جا رہے ہیں تو قوم وجود میں آ رہی ہے، لیکن اب نیشنلزم کیا ہے، قومیت کیا ہے؟ تو دیکھیے کہ جو ہے نا برٹش حکومت کے دور میں جو ہے ہندوستانیوں میں یہ ایک احساس پیدا ہو گیا تھا کہ ہے نا ہم برٹش لوگوں سے الگ ہیں، اور ہماری الگ ایک حکومت ہونی چاہیے۔ تو یہ جو احساس پیدا ہوا تھا، سمجھ رہے ہو آپ؟ یعنی کہ انگریزوں کے جب ہم لوگ غلام تھے
تو ہمارے ہندوستانیوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم انگریزوں سے الگ ہیں، ان کے جیسے نہیں ہیں، اور ہم کو کیا ہونا چاہیے، ہماری ایک علیحدہ ریاست ہو، ہماری حکومت ہو، ہمارے قانون ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو احساس ہے یہ سب میں کامنلی پیدا ہوا، ایسا نہیں تھا کہ اس میں صرف ہندو اور ایسا نہیں تھا کہ صرف مسلم ان لوگوں میں، بلکہ سبھی میں یہ ہر مذہب کے اس میں پیدا ہوا تھا کہ ہمیں اپنا ملک آزاد کرنا ہے، ہماری آزاد حکومت ہو۔ تو یہ جو احساس ہوا نا، جس کی وجہ سے لوگ متحد ہوئے، تو اس احساس کو کیا کہیں گے؟ قومیت، یعنی کہ اپنے وطن سے شدید محبت کا جو جذبہ ہوگا اسے کہیں گے نیشنلزم۔ اب اگزامپل کے طور پر دیکھیے کہ جس طرح سے ہمارے پاس نیشنلزم کے ہے نا بہت زیادہ وہ ہوں گے، آزادی کے وقت بھی ہمارا جو تھا نیشنلزم کا مثال ہے، اسی طرح سے جب کرکٹ ٹیم ہوتی ہے، جب کرکٹ ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہم میں ایک اپنے وطن سے محبت کا جو جذبہ رہتا ہے وہ بہت ہی زیادہ عروج پہ رہتا ہے، یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ ارے ہاں ابھی یہ ہو رہا ہے، یہ وہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، جیسے ہی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ہمارا ملک ہارنے کے قریب ہے اور اتنے میں اپوزٹ ٹیم کا کوئی وکٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، تو پھر دیکھیے کیسا ایک دم سے سب جوش میں آ جاتے ہیں اور اپنے ٹیم کو چیئر اپ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نیشنلزم، یعنی ہم کو اپنے وطن سے محبت ہے، ہمارے وطن کی جو ٹیم ہے اس سے محبت ہے، اور اس خوشی کی وجہ سے اس کا اظہار ہم سب مل کے کرتے ہیں، چاہے وہاں پر اسٹیڈیم میں موجود لوگ ہوں، چاہے ہم لوگ گھر پر دیکھنے والے ہوں۔ تو ہم کو کیا ہے یہاں پر، کیا ہے، ایک ہی جذبہ ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹیم میں ہم پرٹیکولر ایک ہی شخص کو اپنا ہیرو مان رہے اور اسی کی وجہ سے یہ کر رہے، نہیں، بلکہ پوری ٹیم ورک ہوتا ہے، اور جب ہماری انڈین ٹیم اچھا کام کرتی ہے تو ہم سبھی کو اس کی خوشی ہوتی ہے، اور یہ قومیت ہے۔ اسی طرح سے قومیت کا جذبہ دیکھیے، یہ ایک احساس ہے، ہاں، یہ سمجھتے ہوئے چلو آپ لوگ کہ اس کو ہے نا جیسا ایک ماں کی محبت ہوتی ہے، ماں کی ممتا ہے، یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے، محسوس کرنے کی چیز ہے، اس کو ہے نا ہم مطلب ایک دم پرٹیکولر ایسا ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے جیسے ماں کی محبت ہے، ماں سے ہمارا جو ماں کو اپنی اولاد سے ممتا ہوتی ہے، تو وہ کس طرح سے ایک خوبصورت احساس ہے، تو ویسے ہی ایک وطن سے محبت کا بھی احساس وہی ہے، قومیت ہے۔ جس طرح سے دیکھیے نیشنل سانگ ہمارا جو راشٹر گیت جب بجتا ہوتا ہے، جب پڑھا جاتا ہے، سنا، تو قومی گیت کے وقت بھی ہم لوگ سب کیا ہو جاتے ہیں، احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے، پھر چاہے وہ نیشنلزم کے جو ہمارا قومی گیت کے وقت فوج ہو، یا پھر الگ یہ دیکھیے کس طرح سے جو ہمالیہ پہاڑ ہے وہاں پر بھی اس طرح ہمارا فلیگ لگایا گیا اور وہاں پر بھی قومی گیت گایا گیا، اور فخر کے ساتھ گاتے ہیں، تو یہ قومی جذبہ کہ ہمارا ملک ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے، اس کا اظہار۔ اور یہاں تک کہ دیکھیے ایون ابھی یہ جو ایک قانون پاس ہوا ہے، تو اس میں کیا رکھا گیا ہے کہ جو پی وی آر ہوتے ہیں یا فلم تھیٹرز ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی فلم شروع ہونے سے پہلے نیشنل سانگ لگانا ہے، قومی گیت لگانا ہے، اور اس سب نے کھڑے رہ کر اس کا احترام کرنا ہے، اس کے بعد فلم اسٹارٹ ہوگی۔ اب اس کی بھی ایک ہسٹری ہے، اس کی ایک ہسٹری تھوڑا سا ایک شارٹ میں سنا دیتے کہ یہ کیوں فلم تھیٹر میں قومی گیت کیوں۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ اس سے پہلے جو ایک فلم آئی تھی، آپ لوگوں میں سے بہت ساروں نے دیکھی بھی ہوگی، کبھی خوشی کبھی غم، آئی تھنک 2004 یا 3 ایسی کوئی ڈیوریشن میں آئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس فلم میں کیا تھا، ایک قومی گیت گایا گیا تھا ایک بچے کے ذریعے سے، اور یہ جب قومی گیت چل رہا تھا، یعنی کہ ایک فلم تھیٹر میں لوگ دیکھ رہے تھے یہ فلم، اور وہاں پر ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ جب قومی گیت چل رہا تھا فلم میں، تو اس وقت وہاں پر تھیٹر میں کوئی بھی کھڑے نہیں ہوئے، جبکہ قومی گیت کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ جو تھے جن میں بہت زیادہ مطلب اپنے ملک سے وطن سے محبت تھی، تو ان کو یہ چیز نہ بہت ناگوار گزری، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کیسا ہے کہ ہمارا قومی گیت بج رہا ہے لیکن لوگ صرف انجوائے کر رہے اور کوئی بھی اس کا احترام نہیں کر رہا۔ انہوں نے یہ جا کر جن ہت یاچیکا جاری ڈالی ہائی کورٹ وغیرہ میں، اور وہاں سے پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح کا چیز ہوئی ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جبھی بھی فلموں میں اگر ایسے یوز کیے تو وہ تو زیادہ تر نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہر فلم کے اسٹارٹ سے پہلے قومی گیت لگانا چاہیے، اور سبھی نے اس کا احترام کرنا ہے اور کھڑے رہ کر اس کی عزت کرنی ہے۔ تو یہ اس طرح کا ہے، یہ وہ ہے اس کی ایک ہسٹری۔ تو اس طرح سے نیشنلزم مینس اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت کا جذبہ،
اپنے وطن کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ تو نیشنلزم سمجھ گئے ہوں گے آپ، قوم بھی سمجھ گئے، ٹھیک ہے؟ قومیت بھی سمجھ گئے کیا ہے قومیت؟ قومیت وطن سے حب الوطنی کا جذبہ، بہت زیادہ محبت کا جذبہ۔ اب اس کی بھی قوم پرستی کی چند ایک خصوصیات ہیں، جیسے کہ پروگریسو نیشنلزم، اگریسو نیشنلزم، ڈائیورسٹی ان انڈیا۔ تو اب اس میں سے دیکھیے جو ہے فرسٹ والا ترقی پسند قومیت۔ تو اب ترقی پسند قومیت کیا ہے؟ تو اب یہ رہے گی کہ اس میں یہ رہتا ہے کہ جو ممالک رہتے ہیں تو ان لوگوں میں یہ رہتا، قومیت اس بات کی طرف ان کی اشارہ کرتی ہے کہ اگر کوئی ترقی یافتہ ملک ہے تو وہ یہ تو سوچتا ہے کہ میں تو دوسروں سے الگ ہوں، مگر اس کا یہ سوچنا دوسروں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، دوسرے سماج کے لیے یا دوسرے ملک کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ اس میں کیسا رہتا ہے؟ آپسی بھائی چارے کا جذبہ رہتا ہے، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کو بولیں گے پروگریسو نیشنلزم، ترقی پسند قومیت لفظ میں ہی آ رہا ہے، یعنی کہ یہاں پر نیرو مینڈیٹ نہیں ہے، یہاں پر یہ رہتا ہے کہ ہم تو ترقی والے ہیں لیکن ہم دوسروں کی بھی مدد کریں تاکہ وہ بھی اس میں آگے بڑھیں۔ تو اپنے پاس کی ہی ایک ایگزامپل ہے، دیکھیے جیسے اپنا پڑوسی ملک ہے بھوٹان۔ اب بھوٹان یہ جو ہے معاشی اعتبار سے اتنا زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے، تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے جب ہمارے پاس کے جو وزیر اعظم ہے ابھی اس وقت کے نریندر مودی، انہوں جب 2014 میں جب پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے پہلا جو فورن دورہ، یعنی اس کے بعد تو انہوں 2 3 بار پوری دنیا گھوم لیے ہیں، لیکن جو پہلا دورہ انہوں نے کیا تھا اپنی پی ایم ہونے کے بعد وہ بھوٹان کا تھا، اور ان کا وہاں پر ایک بہت فیمس اسٹیٹمنٹ تھا کہ بی فار بی، بی فار بی، یعنی کہ بھوٹان فار بھارت، بھارت فار بھوٹان، اس طرح کا انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا۔ یعنی کہ انہوں نے کیا کی کہ اپنا پڑوسی ملک جو تھوڑا سا اپنے سے کمزور ہے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے انہوں نے ایک اکنامیکل پیکیج، ان کو پیسوں کا ایک وہ بھی دیا تھا۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ ترقی یافتہ جو قوم پرستی ہوتی ہے، اس میں ترقی پسند قومیت میں دوسروں کی بھی مدد کرنے کا نظریہ رہتا ہے اور ان کو بھی ترقی کی راہ پر لانے کی کوشش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ون ہے اگریسو نیشنلزم، یہ خصوصیت دیکھ رہے ہیں ہم ہاں قومیت کی۔ اب اگریسو میں یہ رہتا ہے کہ ہاں ہم دوسروں سے الگ ہیں لیکن ہم دوسروں سے اتنا اپنے آپ کو گریٹ مانتے ہیں کہ ان کی مدد کرنا تو دور، ان کے بارے میں مطلب انتہا پسند رہتے ہیں، ان کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے ہٹلر ہے، ہٹلر کے زمانے کی، ان کا نازیزم تھا، تو انہوں کیسے تھا ہٹلر؟ بس اپنی قوم، اپنے ملک، اپنے ہی لوگوں کے بارے میں سوچا انہوں نے، دوسروں کے لیے نہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہمیشہ جو ایک ظالم حکمراں کے طور پر ان کو یاد کیا جاتا ہے وہ ہٹلر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے اس میں ہے نا اگریسو میں جو ہے اس طرح کا نیشنلزم، جیسے ابھی بھی ہے دیکھیے یہ کوریا کے کنگ جونگ، ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک تانا شاہ قسم کے ہے اور ان میں بھی جو نیشنلزم ہے وہ ہے اگریسو قسم کا۔ تو اس طرح سے نیشنلزم کیسا رہے گا؟ ایک پروگریسو رہے گا، اس کی خصوصیت ایک اگریسو، یعنی پروگریسو میں دوسروں کی ہیلپ مدد کرنا اور اگریسو میں صرف اپنا دیکھنا، اپنی قوم اپنے ملک کے بارے میں دیکھنا۔ اور اسی طرح سے اس کی اور ایک خصوصیت ہے قوم پرستی کی، یونٹی ان ڈائیورسٹی ان انڈیا، یعنی کہ کیسا ہے کہ الگ الگ ہے لیکن پھر بھی کیسا رہتا ہے، قومیت کا اگر جذبہ ہے تو اس میں بھی آپس میں اتحاد رہتا ہے۔ اگر قومیت ہے تو الگ الگ رہنے کے بعد بھی لوگ جڑتے ہیں اور ان میں محبت ہوتی ہے، ان میں اتحاد ہوتا ہے، جو ہمارا ملک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے نا قوم پرستی کی قسمیں ہیں۔ تو فرسٹ ون ہے لبرل نیشنلزم، اردو میں بولیں گے آزاد خیال قوم پرستی۔ تو اس کا جو آغاز ہوا تھا تو وہ ہے نا فرینچ ریولیوشن، انقلاب فرانس کے بعد ہوا تھا۔ اس میں یہ سوچا گیا تھا، یعنی کہ فرانس میں کیسا تھا اس وقت، 16واں لوئی اس کی حکومت تھی، وہ بہت ظالم تھا لوگوں میں۔ فرانس کے جو تھے اس میں سماج میں 3 طبقے تھے، جو پہلے جو 2 طبقے تھے ان کو تمام سہولیات تھی، اور جو تیسرا طبقہ تھا جس میں ایجوکیٹڈ بھی لوگ تھے ان کو بالکل بھی کسی بھی قسم کی سہولیات نہیں تھی بلکہ ان کو ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے 1789 میں فرانس میں انقلاب ہوا تھا، اور اس میں سے جو آیا تھا کہ آزاد خیال قوم پرستی کی، دوسروں کی بھی ہم کو
مدد ہونا اور ہماری قوم ایسی رہنا کہ ہر ایک کو اس میں ترقی کا موقع ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ اور اسی طرح سے جو یہ نظریہ آیا تھا آزاد خیال قوم پرستی کا، تو اس میں ہے نا سیکنڈ تھے دیکھیے امریکہ کے صدر ووڈرو ولسن. انہوں نے ایک 14 نکات کا پروگرام انہوں نے کیا تھا، بتایا تھا. پیرس میں ایک ہوا تھا امن کانفرنس ہوئی تھی اس وقت، اور اس میں جو ہے وڈرو ولسن انہوں نے کیا کیے تھے، ایک 14 نکات بتائے تھے کہ کیسا ہوا تھا. پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ ہوئی تھی 1914 سے لے کر 1918، اور اس میں کیسا ہوا تھا، بہت زیادہ جانی مالی نقصان ہوا تھا. تو یہ وڈرو ولسن جو تھے ان کا کیسا تھا ماننا، امن پسند تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کی جنگ دوبارہ ہو. تو اس کے لیے پیرس میں 32 ریاستوں کے جو ریپریزنٹیو تھے وہ آئے تھے، اور وہاں پر وڈرو ولسن نے 14 نکات رکھے تھے. اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یورپ کی انہوں نے ایک ایسی تعریف کی تھی کہ ایسا رہے اب یہ ہمارا علاقہ یورپ کا، یہاں کے ممالک، کہ دوبارہ جنگ نہ ہو. تو اس میں 14 نکات میں دیکھیے الگ الگ ہے. اس میں کہ ہم ایک شارٹ میں آپ کے لیے ایک جسٹ انفارمیشن کے لیے بتا دیتے کہ اس میں مین چیز کیا تھی، کہ اس میں انہوں نے رکھا تھا کہ تمام ممالک جو ہے پوشیدہ معاہدہ نہ کریں، اس کے بعد جو ہتھیار وغیرہ ہیں ان کی کم کر دیں. پھر اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی رکھا تھا کہ جو الگ الگ ریاستیں ہیں جن کی اپنی قومیت ہے ان کو آزاد کر دیا جائے. بیلجیم کو آزاد کر دیا جائے، پولینڈ کو آزاد کر دیا جائے. ان کی الگ تہذیب ہے، ان کا الگ کلچر ہے، اس حساب سے ان کو ریاست کا درجہ دیا جائے. بین الاقوامی جو تجارت پر پابندی ہے اس کو ختم کر دیا جائے. سمندر کا جو علاقہ ہوتا ہے، کیا کہیں گے، کنارہ، تو وہ سبھی کے لیے کھلا ہو. بزنس کے لیے کسی بھی قسم کی پابندی نہ ہو. اور ان کا جو لاسٹ ون تھا کہ انہوں نے کہا تھا اقوام متحدہ کا قیام. تو اس طرح کے اس میں بھی انہوں نے کیا کیے تھے کہ جو اپنے خیالات رکھے تھے اس کی وجہ سے کیسا ہوا، ایک آزاد خیال قوم پرستی کا نظریہ سامنے آیا. اور جو کس پہ رہتی ہے یہ زیادہ تر اسے ڈپینڈ ہے، اقتدار اعلیٰ اور آزادی اور خود ارادیت کو، حق کو تسلیم کرتی ہے. یعنی اس میں کیسا ہے سمجھیے آپ، آزاد خیال قوم پرستی، آزاد خیال قوم پرستی کس کو زیادہ ترجیح دے گی، آزادی کو. اور یہ آزادی کس کی، جو بھی قوم ہے جن کی بھی اپنی الگ پہچان ہے، جن کا اپنا الگ تہذیب ہے، کلچر ہے، ان کی آزادی کو. یعنی کہ ان کے اوپر بے جا ظلم نہیں کرنا، ان کو اپنے کنٹرول میں نہیں لینا. ہر ایک کی جو الگ پہچان ہے اس کی عزت کرنا، اور ان کو ان کے حساب سے اپنے طور پر جینے کا ان کو حق دینا. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے آزاد خیال قوم پرستی. اس کے بعد والا ہے کنزرویٹو نیشنلزم، خدامت پرست قوم پرستی. اب یہ جو ہے کس طرح کی ہے کہ اس کا ہے نا قوم کا سماج سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اور زیادہ یہ کس کو اہمیت دیتی ہے، حب الوطنی کے جذبے کو. خدامت پرست کنزرویٹو یعنی اس میں ایک ہی رہے گا، وطن سے محبت، اور وہ بھی کیسی محبت، شدید محبت. اور اس میں کیسا ہے، وطن کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. جیسا دیکھیے کہ ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے آزادی کے لیے، وطن سے محبت کے لیے. اسی طرح سے امریکہ میں بھی ہوا تھا، وہاں پر بھی اسی طریقے سے جنگ آزادی میں لوگ شہید ہوئے تھے. فریڈم از ناٹ فری بٹ اٹ ہیز بین پیڈ فار. یعنی کہ آزادی یہ فری نہیں ہے، اس کے لیے ہم کو کیا ادا کرنا پڑے گا، پیڈ فار، ہماری زندگی، ہماری جان، سب کچھ قربان کرنا پڑے گا. تو خدامت پرست قوم پرستی جو ہے، کنزرویٹو نیشنلزم، یہ حب الوطنی کے جذبے کو اہمیت دیتا ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ ون ہے کالینل نیشنلزم. ٹھیک ہے، تو اب یہ اس میں ہے دیکھیے کہ اس میں کیسا ہوتا ہے، اس کو اس میں بولیں گے کہ توسیع پسند قوم پرستی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جارحانہ قسم کی ہے. اس میں کیسا ہوتا ہے، اپنی ملک کی ہی توسیع کرنا، سامنے والے کو نہیں سوچنا. یعنی کہ ہم کو اپنی حکومت بڑھانی ہے، ہمارے ملک، اب نیشنلزم تو ہے دیکھیے، اپنے ملک سے محبت ہے اور اپنے ملک کی سرحد بڑھانا چاہ رہے، لیکن سامنے والے کا پھر کچھ بھی ہو، اپنا ملک تو بڑھنا ہے. تو اس طرح کا، تو یہ جیسا ہمارے پاس ایسٹ انڈیا کمپنی جو قائم ہوئی تھی، سب سے پہلے برٹش آئے تھے، انگریز آئے تھے انہوں نے، اور پھر آہستہ آہستہ کیا کیا، اس ملک نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا. تو یہ کون سی مثال ہو رہی ہے، کون سے نیشنلزم کی، کالینل نیشنلزم. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کا یہ ایک ہے. پھر اس کے بعد ہے اینٹی کالینل نیشنلزم، یعنی کہ غیر استعماری قوم پرستی.
تب اس میں کیا رہے گا، اس کے اپوزٹ، اس میں قومی آزادی کی تحریک یا جنگ آزادی، یہ تمام جو ہے یعنی اپنے وطن کے لیے محبت، اپنے وطن کے لیے لڑنا، اپنے وطن کو آزاد کرنا، یہ والا اس میں آئے گا غیر استعماری نیشنلزم میں۔ تو اس طرح سے نیشنلزم یعنی کیا، یہ ہم لوگوں نے اس کی قسمیں بھی دیکھی اور خصوصیات بھی دیکھی۔ قومیت یہ ایک احساس کا نام ہے، اور یہ زیادہ تر حب الوطنی، وطن سے محبت کے جذبے کا اظہار ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھی کہ قومیت کی خصوصیت، اگریسیو نیشنلزم، پروگریسیو نیشنلزم، ڈائیورسٹی ان انڈیا، یعنی کہ الگ الگ قسم کے ہیں قومیت بھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کی قسمیں دیکھے کہ آزاد خیال قوم پرستی، خدامت پرست قوم پرستی، توسیع پسند اور غیر استعماری۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا جو تھا ٹاپک، اس کے بارے میں معلومات۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے سمجھا ہوگا۔ چلیے، تو اس کے آگے کا جو نیکسٹ رہے گا ہمارا لیکچر، انشاءاللہ تعالی وہ آگے کا ٹاپک ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔